جب کوئی انسان اللہ کے سامنے دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اللہ کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ یہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گی۔ جانتے ہو ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے ہیں تب ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ہم بے بس اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، یا یہ کہ اللہ سب کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ میری ہی دعا کیوں نہیں سن رہا، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں؟ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کب تک صبر کرنا پڑے گا، تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو میری پکار سن ہی نہیں رہا؟ جب اللہ پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار رکھو، جو اللہ سے مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اب یہ فیصلہ تو وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جب تم ناممکن حالات ہونے کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تمہیں معجزات کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل دے، لیکن اگر تمہارا اللہ پر کامل یقین ہے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے فیصلے بناتا ہے۔ جانتے ہو ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزات کو پالو، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔